لوگ جاتے ہیں، یہ میلوں ٹھیلوں میں بھی یہ ہوتا ہے، وہ پرچیاں رکھی ہوتی ہیں اور ایک طوطا بٹھایا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اپنا فال معلوم کرو، اپنے مستقبل کے بارے میں معلوم کرو۔ لوگ پیسے دیتے ہیں اور وہ طوطا ایک پرچی نکالتا ہے، ایک کارڈ نکالتا ہے اور دیکھتا ہے آپ کے مستقبل میں بڑا مال و دولت ہے، پیسے ہیں، آپ کے مستقبل میں 2 شادیاں ہوں گی، آپ کے مستقبل میں شروع میں تھوڑی پریشانیاں ہوں گی۔ یہ باتیں کرتے ہیں اور مسلمان اس پر یقین کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ انتہائی جہالت کی بات ہے۔ ایک طوطے نے کارڈ اٹھایا، اس کو غیب دان سمجھ کے اس پر عمل شروع کر دیا، اور پامسٹ کے پاس جانا، نجومی کے پاس جانا، جو ہاتھ دیکھتا ہے، پامسٹ جو ہاتھ دیکھتا ہے اور ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس چلا جائے اور اس سے معلوم کر لے اپنے مستقبل کے بارے میں، اس سے کچھ پوچھے، 40 دن اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن یعنی 200 نمازیں ایسے بندے کی قبول نہیں ہوتی جو کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، اس کو ہاتھ دکھاتا ہے اور اس پر یقین کر لیتا ہے۔ اور یہاں ہمارے اسلامی ملک میں یہ پامس جگہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ ہاتھ کا پنجہ لگایا ہوتا ہے اور کہتے ہیں آئے ہمیں ہاتھ دکھائیں، ہم آپ کو آپ کی قسمت بتاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی جب چوری ہو جائے تو عاملین کے پاس جاتے ہیں اور عاملین سے کہتے ہیں کہ جی ہماری چوری ہو گئی ہے، ہمیں معلوم کر کے دے دیں۔ تو عامل جناب کہتا ہے کہ اتنے پیسے لگیں گے آپ کی چوری کا، ہم پورا تو نہیں بتا سکتے لیکن علامات بتائیں گے۔ اب انہوں نے ایسی علامات جمع کی ہوتی ہیں جو کامن ہوتی ہیں لوگوں کے اندر، وہ بتاتا چلتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہاں ایسا بندہ بھی ہمارے گھر آتا جاتا تھا، ہاں بالکل ایسا ہوتا تھا۔ نہ کوئی چوری ملتی ہے، نہ کوئی پتہ چلتا ہے، نہ کبھی ان جاہلوں کے ذریعے کبھی کسی کی چوری کا سامان ملا ہے۔ لوگوں کو ٹھگتے ہیں، اس کا پیسہ ملے نہ ملے، عامل کو پیسے مل گئے، اس جادوگر کو پیسے مل گئے، اس کے پیسوں کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ جی ہماری یہ چوری ہو گئی، یہ چوری کا پتہ لگا دیں۔ میں نے کہا علم غیب صرف اللہ کے پاس، غیب کا علم اللہ کے پاس، وظیفہ بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ کو دے دے گا یا اس کے بدلے میں اس سے بہتر دے دے گا۔ اور بڑا مجرب وظیفہ ہے، اللہ کا پاک نام ہے۔ کسی کا کوئی بچہ غائب ہو جائے، کوئی فرد گھر سے غائب ہو جائے، کوئی قیمتی چیز غائب ہو جائے اور کوئی اتھا پتہ نہ ہو، یا حفیظ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اگر کوئی بڑی قیمتی چیز ہے، سارے گھر والے 1.25 لاکھ کی نیت سے شروع کریں، جتنے دن میں بھی کر سکتے ہیں، یا حفیظ۔ کئی کیس ایسے الحمدللہ اس سے سولو ہوئے ہیں۔ ایک بچہ ہمارے رائیونڈ کا ایک بچہ گم ہو گیا، کوئی 12-13 سال کا بچہ تھا، کوئی اتا پتہ نہیں، 2-3 دن ہو گئے، گھر والوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میرے پاس آئے، میں نے کہا یہ وظیفہ شروع کر دو، یا حفیظ کا وظیفہ شروع کرنے لگے۔ اسی دن شام کو پولیس کی وین میں اس بچے کو گھر پہ پہنچایا گیا۔ وہ حیران تھے، تو جب پولیس والوں سے پوچھا کہ کہاں سے لائیں، کہتے ہیں مینارہ پاکستان کے جو فٹ پاتھ ہے وہاں پہ پڑا ہوا تھا، ہمیں ملا ہے۔ مینارہ پاکستان کے فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا بچہ اللہ کے پاک نام کی برکت سے گھر پہ پہنچا دیا گیا۔ حالانکہ وہ یتیم خانے میں بھیج دیتے ہیں، وہ دارالامان میں بھیج دیتے ہیں، کہیں اور جگہ، لیکن اس بچے کو گھر پہ پہنچا دیا گیا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جی ہمارے گھر کے قیمتی زیورات گم ہو گئے، تو میں کہتا ہوں یا حفیظ پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اگلے دن یا دوسرے تیسرے دن کہتے ہیں کہ گھر میں ہی مل گئے، اور اسی جگہ کو ہم ٹٹولتے رہے، دیکھتے رہے، ہمیں نہیں ملے۔ مقصد یہ ہے کہ شریعت میں ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن دین کے دائرے کے اندر عامل کے پاس جا کے چوری معلوم نہ کیا کریں، کاہن اور نجومی کے پاس جا کے ہاتھ دکھا کے اپنا قسمت معلوم نہ کیا کریں۔ اس سے آپ کی نمازیں ضائع ہو گئی، اس سے کبھی کبھی ایمان جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے علم رکھا ہے، جادو بھی ایک علم ہے، تاثیر ہے اس میں، نجومی اور کہانت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، لیکن تاثیر رکھ کے اللہ تعالیٰ نے جانا منع فرما دیا۔ اگر تاثیر ہی نہیں رکھتے تو لوگ جاتے ہی نا۔ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کہ میں اس چیز میں تاثیر رکھ کے منع کرتا ہوں، اب لوگ اس کے پاس جاتے یا نہیں جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا طِيَّرَةَ، اس سے پرندہ اڑا کے اس سے اپنے سفر کے حال کو معلوم کرنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وَلَا هَامَّةَ، بدشگونی اسلام میں نہیں ہے کہ یہ اچھا دن ہے، یہ برا دن ہے، یہ اچھا آدمی ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، یہ جب بھی میرے سامنے، وہ ہمارے پنجابی کہتے ہیں فلاں بندہ صبح صبح میرے متھے ٹھکر گیا تو اج میرا دن چنگا نہیں گزرنا، یعنی لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اور ہندوؤں میں کیا ہے، کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا تو کیا ہے، اب میرا سفر یا میرا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ یہ تو یا زمانہ جاہلیت کی باتیں ہوتی تھیں یا ہندوانہ عقائد ہیں۔ اسلام نے ان سب پر پانی پھیر دیا۔ نحوست، بدشگونی، فال نکالنا، نجومی سے غیب کی باتیں معلوم کرنا، پرندہ اڑا کر اپنے سفر کا حال معلوم کرنا، بدشگونی لینا، کسی چیز میں نحوست سمجھنا، یہ سب ختم۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، مسلمان کی شان کیا ہے؟ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ پر توکل کر لے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو۔ یہ کہانت، یہ نجومی، یہ نحوست، یہ بدشگونی، یہ تمام ہندوانہ، اب ہندوؤں میں وہ چیزیں رائج ہیں، اور چونکہ کئی سو سال ہم اور مسلمان اور ہندو اکٹھے رہے، اکٹھے ان کے کام کاج، اٹھنا بیٹھنا، نشستوں پر خاص رہی ہے، جس کی وجہ سے کافی ان کے عقائد، رسومات، رواج وہ مسلمانوں کے اندر ایسے رچ بس گئے کہ ان کو چھوڑنا مشکل ہے۔ لیکن کم از کم عقیدہ تو ہمارا پختہ ہونا چاہیے اللہ پر، کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔